بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 104 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری حق کے ساتھ، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، بِمَا أَرَاكَ اللہ، اس کے مطابق کہ جو اللہ نے آپ کو دکھایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی کہ یہ کتاب جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے، اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے مابین جو جھگڑے ہیں، جو اختلافات ہیں، ان کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اور یہ موقع ہے اس خاص فیز کا کہ جس میں مدینہ منورہ میں اللہ کے پیغام کی روشنی میں ایک ریفارم کا پروسیس شروع ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ تھے کہ جو ایمان لائے، انہوں نے ایمان والی زندگی گزارنی شروع کر دی، مگر دوسری جانب وہ لوگ بھی تھے کہ جو منافق تھے یا بہت کمزور ایمان کے تھے، تو ان سے وہ حرکتیں سرزد ہوتی تھیں کہ جس میں ان کے درمیان فیصلہ بھی کرنا پڑتا تھا، ان کو تنبیہ بھی کرنی پڑتی تھی، ان کو سمجھانا بھی پڑتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ کتاب اللہ نے جو نازل کی ہے یہ حق کے ساتھ کی ہے، یعنی یہ کتاب ایک سچی اللہ کی کتاب ہے، اور اس کا اللہ کی طرف سے ہونا بالکل واضح ہے، یہ حق ہے، اس کا حق ہونا نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے حق ہونے کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ یہ بات قرآن سے بار بار سامنے آتی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کی حیثیت، سٹیٹس ہے، اس کا رول ہے کہ ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں اس میں قرآن فیصلہ کرتے۔ تو آبویسلی فیصلہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اور جو بات سمجھ میں آئے دیانتداری سے اس کی روشنی میں ہم فیصلہ کر دیں۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے تو وہ تو فیصلہ کر دیتے تھے، اس لیے کہ وہ تو ایک براہ راست اللہ کی طرف سے گائیڈنس تھی کہ یہ ہماری کتاب ہے اور یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ اور وہ فیصلہ ایسے ہوتا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے۔ تو یہاں یہی الفاظ استعمال کیے، بما اراک اللہ، جس طرح سے اللہ نے آپ کو دکھایا۔ ولا تکن للخائنین خصیما، اور آپ ان لوگوں کے لیے نہ حمایتی بنے جو جھگڑالو ہیں، عہد شکن ہیں، یعنی جنہوں نے کہ یہ طے کیا ہوا ہے کہ وہ جو رویہ اختیار کریں گے اس میں خلوص نہیں ہوگا۔ اللہ کی کتاب سے تو یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کون مومن ہے، مخلص ہے، اور کون منافق ہے۔ ایسی صورت میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو لوگ کھوٹے ہیں، وعدہ خلافی کر رہے ہیں، ان کی حمایت کی جائے۔ یہ
ہوتا ہے انفارچونیٹلی کہ ہم کلیکٹیو معاملات میں ڈپلومیٹک ہو جاتے ہیں، اور جب لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو ہم، اگر ہمارا کوئی رول بنتا بھی ہے تو ہم گریز کرتے ہیں، ہم وی ڈونٹ وانٹ ٹو میک آور ہینڈس ڈرٹی. ہم کہتے ہیں جی کہ ہمیں کیوں خواہ مخواہ کسی ایک کی طرف سے بلیم اور مخالفت مول لے. وائی شوڈ بی؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہر جھگڑا آپ کی دلچسپی کا باعث نہیں ہونا چاہیے. ایکچولی تو اگر کہیں کوئی کنٹروورسی ہے، اگر کہیں کوئی لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہے، خبر تو مل جاتی ہے، بٹ کسی کو اس میں خواہ مخواہ ٹانگ اڑانے کی، اپنی نوز کو پوک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. البتہ اگر آپ کو ایک رول مل گیا ہے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ فیصلہ کریں یا فیصلہ کرنے کے اس پروسیس میں شامل ہوں، تو پھر ڈپلومیسی نہیں چلے گی. پھر تو بات واضح ہونی چاہیے کہ کس کی بات صحیح ہے، کس کی بات غلط ہے. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اور اللہ سے معافی مانگو. ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے اور اس کی عنایت، اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے ہے. اس میں شروع میں تو جب یہ بات آغاز ہوا اس کا، تو اس میں لوگوں کو، یعنی جو کمزور تھے خاص طور پر، ان سے براہ راست خطاب ہوا. لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ آپ اللہ سے معافی مانگیے اور آپ ایسا نہ کیجیے، وغیرہ وغیرہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک اپنے ایک انداز ہے اپنی بات کو اس طرح سے بیان کرنے کے لیے کہ جب آپ کچھ لوگوں کو براہ راست سمجھاتے ہیں اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ بات براہ راست سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ وہ انداز اختیار کرتے ہیں کہ جو انڈائریکٹ، بالواسطہ ہوتا ہے، جس میں آپ کہہ کسی کو رہے ہوتے ہیں اور آپ کا اصل فوکس، روئے سخن کسی اور کی طرف ہوتا ہے. یہ وہ حکمت، وزڈم کے ساتھ ہینڈل کرنے کے طریقے ہیں کہ جو قرآن مجید کے انداز بیان سے انسان کو سیکھنے چاہیے. تو بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو خطاب کیا جائے کہ جو اصل میں پرابلم کریٹ کر رہے تھے، فرمایا کہ آپ اللہ سے معافی مانگیے اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں کہ غلط لوگوں کی حمایت کر رہے ہیں، بدعہدوں کی حمایت کر رہے ہیں، وہ اللہ سے معافی مانگیں. مگر ایک انسانوں میں، ہم سبھی میں ایگو ہوتی ہے. انفارچونیٹلی اگر آپ کو براہ راست کوئی پکڑ کے ڈانٹے اور آپ ایکسپوز ہو جائیں، بڑا کم ہوتا ہے کہ بندہ کہے کہ جی مجھے سمجھ میں آ گئی ہے. بلکہ اگر کوئی دباؤ میں آ کے یہ کہہ بھی دے تو دل میں وہ کمپلینٹ ہی کر رہا ہوتا ہے. یہ بڑی بدنصیبی ہے. ایک اچھے انسان کو تو چاہے اس کو ڈانٹ پڑے
غلطی پر تنبیہ کی جائے، اسے اپنی ذات کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے. مگر انسان بڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. آبویسلی آپ کو اگر کسی غلطی پر پکڑا گیا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے کوئی صحیح کام نہیں کیا. تو آپ اپنے وہ صحیح کام ان کو آڑ بنا کر اور اس غلطی کو آپ کسی طرح سے دبانا چاہتے ہیں. سو ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس میں ہر آدمی کو اپنے سے فائٹ کرنا ہے، انٹروسپیکشن کرنی ہے. یہ کوئی بات نہیں، ہم سے سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، مگر ایک غلطی وہ ہوتی ہے کہ جس کے کرنے کے بعد آدمی کچھ عرصے کے بعد پچھتاتا ہے اور کہتا ہے کہ یار آئی ایم ریئلی سوری، میں نے اس پہ غور کیا ہے، آئی واز ایٹ فالٹ. اور ایک غلطی وہ ہوتی ہے کہ جو غلطی کرنے والا غلطی کرتا ہے اور کہتا ہے جی کہ بس یہ میری بات غلط نہیں تھی، میں نے ٹھیک کیا. یہ بڑی خوفناک بات ہے. قرآن جس مقام پر اس سب کو بیان کر رہا ہے وہ مقام ہے کہ جہاں ایک ٹسل، ایک کشمکش کے اس سینیریو میں منافق اور مومن کا فرق ظاہر ہو رہا ہے. سو مطلب منافقت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کوئی آسمان سے الگ سے تو نہیں اتار کے بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ منافق. ہم ہی لوگ ہیں جو مومن بنتے ہیں، ہم ہی لوگ ہیں جو منافق بنتے ہیں. تو کیسے بنتے ہیں؟ غلط ایٹیچیوڈ سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے معافی مانگو بھائی، اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. بظاہر خطاب حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اصل میں جو لوگ جن کی طرف بات پہنچانا مقصود ہے وہ یہی کمزور لوگ ہیں. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی وکالت نہ کرو جو اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں. یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ لوگ، اچھے بھلے لوگ، ان لوگوں کے حمایتی بن جاتے ہیں کہ جو غلط کام کر رہے ہیں، جو نظر آ رہا ہے کہ ان کا ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ ایک گروپ بن جاتا ہے، آپس میں دوستیاں ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ جب بھی آپ کے ایک بڑا گروپ ہوگا تو اس میں چھوٹے چھوٹے سب گروپس بن جاتے ہیں بیسڈ آن اے نمبر آف فیکٹرز. کچھ بیک گراؤنڈز ایک ہوتی ہیں، کچھ ٹیسٹس ایک ہوتے ہیں، کچھ انٹرسٹس ملتے جلتے ہوتے ہیں. اینڈ دین آدمی اپنے جو چھوٹا گروپ ہے اس کا لائل بن جاتا ہے اور اس کے لیے جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، غلط گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اینڈ سو آن، ایگزیجریٹ کرتا ہے. تو فرمایا کہ مت تم وکالت کرو، جھگڑو ان کے بہاف پر کہ جنہوں نے اپنے آپ سے خیانت کی. اپنے آپ سے خیانت کی مطلب غلط کام کیے اور اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ خیانت ہی ہے نا، مطلب اپنے ساتھ زیادتی ہے. آپ کو اللہ نے ایک اچھی نیچر دی، اچھا انسان بنایا، آپ اس کو تباہ و برباد کر رہے ہیں خود اپنے ہاتھوں سے. ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا ان کو کہ جو بدعہدی کرنے والے ہیں، خیانت کرنے والے ہیں اور حق تلفی کرنے والے ہیں. یعنی جو بدعہدی کرتا ہے، یعنی اپنے معاہدوں کو توڑتا ہے، خیانت کرتا ہے اور دوسروں کے حق ضائع کرتا ہے، وہ خود بھی اور اس کے حمایتی بھی، دونوں ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، اور اللہ ان کو بالکل پسند نہیں کرتا. مطلب اپنے آپ کو خواہ تم برباد نہ کرو اس رویے کو اختیار کر کے. یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے. وَهُوَ مَعَهُمْ، جبکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جبکہ وہ
اس کی مرضی کے خلاف باتیں کرتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں، جو کچھ یہ کرتے ہیں، ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یعنی ان کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے. جو اس میں پرابلم ہے اس سارے ایٹیچیوڈ میں، وہ یہ ہے کہ لوگ ایسے بہیو کر رہے ہوتے ہیں ایز ایف نو بڈی از واچنگ دیم. آپ یہ سوچئے کہ آپ کو اللہ نے ایک فطرت دی ہے، اس میں آپ کا ایک کانشنس ہے، ایک ضمیر ہے جو آپ کو بتاتا ہے. ضمیر کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یعنی کبھی دھوکہ نہیں دیتا، اس کا ورڈکٹ بڑا کلیئر ہوتا ہے. میں جھوٹ بول کے آؤں کہیں سے تو میرے اندر کا ضمیر مجھے بتائے گا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، جو میں نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. مگر کیا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی ذات سے اتنا عشق کرتا ہے، اپنی انا کو اتنا پوجتا ہے کہ وہ یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، اور اس کے لیے پھر وہ ایسی سازشیں کرتا ہے کہ یہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ کوئی اللہ تعالیٰ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے. جبکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ آپس میں مشورے کر رہے ہوتے ہیں، سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، اور اللہ ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے. ہاں انتم ہاں اولائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا. اے مسلمانوں، اب یہ اچھے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کی طرف سے، یعنی ان جو مجرموں کی طرف سے تم نے جھگڑا کیا، تم نے ان کو ڈیفینڈ کیا دنیا کی زندگی میں. فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ، تو اللہ سے کون جھگڑا کرے گا، عنہم ان کی طرف سے، ان کے بہاف سے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ان کا ذمہ دار بنے گا. جس کو آخرت کی زندگی مطلوب ہے اور وہ اسی کو سامنے رکھتا ہے، وہ نہ اپنی ذات کو بغیر وجہ کے ڈیفینڈ کرے گا اور نہ دوسروں کو بغیر وجہ کے ڈیفینڈ کرے گا، اس لیے کہ وہاں ہم سب وی ول آل بی ڈیفینس لیس، کچھ بھی ہمارے کام نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ تم لوگ، جن لوگوں کو تم اس وقت ڈیفینڈ کر رہے ہو، جن کی طرف سے تم بات کر رہے ہو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ ان کا رویہ، ان کا کیس کمزور ہے، تو یہ تو تم یہاں کر رہے ہو، وہاں کون کرے گا؟ مطلب ایمان کے بعد یہ کیا نانسنسیکل باتیں ہیں جو تم کر رہے ہو. تم نے اللہ کو، اس اللہ کو ماننے کے بعد کہ جو تمہیں دیکھ رہا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو قیامت کے روز لے آئے گا حساب کتاب کرنے کے لیے، اس کو اپنے ایٹیچیوڈ میں کوئی فیکٹر ہی نہیں بناتے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جب تم ان مشوروں میں مشغول ہو تو ایک خاص قسم کا نشہ ہوتا ہے، ٹیکا لگا ہوا ہوتا ہے کہ جی ہم نے ان کی ایسی کی تیسی کرنی ہے اور اس کو تو میں نے نیچے دکھانا ہے اور فلاں اور فلاں. او بھائی، آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کو آپ کو جواب دینا ہے. اپنے بارے میں بھی سوچئے، جن کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی سوچئے. قیامت کے روز تو کوئی بھی کسی کا دفاع نہیں کر سکے گا. اور اس میں آنیسٹلی یہ بات بھی ایک بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات کرنا خاموش رہنے سے بہتر ہے اور بری بات کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے. وہ جو قرآن کہتا ہے کہ جب تم بات کرو
تو انصاف کرو، انصاف کے ساتھ کرو. مگر وہ ایک انسان کے اوپر پریشر ہوتا ہے، ایک فرینزی، ایک ایک دباؤ ہوتا ہے، پتہ نہیں ذہنی یا کیا، کہ وہ آپس میں سرگوشیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور ایک خاص قسم کا وہ فلو ہوتا ہے جس میں آدمی بہہ جاتا ہے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جس کسی نے کوئی برائی کی یا اپنی جان پر ظلم کیا، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے کوئی ایسا کام کیا کہ جو ناپسندیدہ ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر اس نے اللہ سے معافی مانگی، یجد اللہ غفور الرحیمہ، تو وہ اللہ کو پائے گا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. یہ اصل میں دعوت دی ہے انہی لوگوں کو کہ بھائی اپنے ایٹیچیوڈ پر نظر ثانی کرو، اس کو ریویو کرو، اور کوئی فائدہ نہیں ہے ان جھگڑوں کا، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کام کا کہ جو تم اپنے آپ کو اس مسلمانوں کے گروہ میں ایک ایسی پوزیشن میں لا کے کہ جس میں تم جانتے ہو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ غلط ہے، ذمہ داریوں سے جی چرا رہے ہو، لیکن پوز ایسے کر رہے ہو، اپنا امپریشن ایسے کریٹ کر رہے ہو جیسے کہ تم ہی ٹھیک ہو، باقی سب لوگ غلط ہیں، اور تمہیں غلط بلیم کیا جا رہا ہے، اور تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ تم مظلوم ہو. تو فرمایا کہ جو کوئی برائی کرتا ہے اور اپنی جان پر ظلم ڈھاتا ہے، پھر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو وہ پائے گا اللہ کو مغفرت کرنے والا، اور اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے ہے. یہ سبھی کے لیے یہ انویٹیشن ہے کہ ایک اپنے رویے پر نظر ثانی کریں. اور آپ دیکھیں کہ یہ رمضان کا مہینہ اور اس کے روزے یہ ہیں ہی اس لیے کہ ہم کانٹینیوسلی ریویو کریں اپنے سارے ہی ایٹیچیوڈ پر، اور جہاں کہیں یہ محسوس ہو کہ نہیں غلطی ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو برائی کماتا ہے اس کا وبال اسی پر آتا ہے، یعنی جس نے برائی کی ہے وہی اس کو بھگتے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جاننے والا ہے اور حکیم ہے، حکمت والا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ غلط کام تو کسی نے کیا ہو اور اس کا بوجھ کسی اور پر ڈال دے؟ وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے فیصلے ہمیشہ حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو کوئی برائی کرے، غلط کام کرے، او اثمن، یا اس نے کوئی حق تلفی کی ہو، کوئی غلطی کی ہو، کوئی گناہ کیا ہو، ثم یرمی بھی بریئن، پھر وہ اس کی تہمت کسی اور پر لگا دے، بے گناہ پر، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، تو اس نے تو ایک بڑے بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا. یہ بھی ہوتا ہے انفارچونیٹلی کہ کیا کچھ نے اور بلیم کسی اور کو کیا جا رہا ہے. انسانی تاریخ میں، انسانی معاشروں میں یہ کتنا ہوتا ہے، اور یہ بالکل اثم مبینہ ہے، یعنی سری گناہ ہے. اثم مبینہ سے مراد وہ گناہ جو انسان جانتا ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، اس کے باوجود کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، اور ان کی یہ روش جاری رہتی ہے. ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا
کہ جو طریقہ جو رویہ وہ اختیار کیے ہوئے ہیں اس کا ان کو کتنا نقصان پہنچے گا، اس سے کتنی زیادہ آخرت میں ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ فرمایا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو ایک گروہ نے ان میں سے تو یہ ارادہ کر ہی لیا تھا کہ وہ آپ کو گمراہ کرے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور نہیں وہ گمراہ کر رہے کسی کو سوائے اپنے آپ کے، بلا يضرونك من شيء، اور وہ آپ کو تو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ جو آپ کے گروپ میں کچھ لوگ ہیں کہ جن کے غلط رویے کچھ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، یہ اصل میں ایک گروہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ آپ کو گمراہ کر دے، آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو سچی بات کو کنفیوز کر دے، کنفیوزڈ انداز میں اس کو پیش کرے، اس کے بارے میں وہ رویہ اختیار کرے کہ جس سے بات گھپلے میں پڑ جائے۔ اور یوں یہ جو سچی بات آئی ہے، اللہ کا پیغام، اس کی سچائی دھندلی پڑ جائے۔ یہ پرابلم ہوتی ہے ان لوگوں کو کہ جو سچائی کو فیس نہیں کرنا چاہتے، جن کو اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ اگر سچائی کلیئرلی نمایاں ہو گئی تو پھر وہ مارے جائیں گے، وہ they don't want it، اس میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں۔ فرمایا کہ یہ نہیں گمراہ کر رہے کسی کو سوائے اپنے آپ کے، اور یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یعنی کوشش تو ان کی یہ ہے کہ یہ پوری ایفرٹ، پورا پیغام، یہ سب کا سب خطرے میں پڑ جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی چیز خطرے میں نہیں پڑے گی، کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کو، خود ان کو ان کی سازشوں اور ان کے غلط رویوں کا نقصان فیس کرنا ہوگا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے تو آپ کے اوپر اپنا قانون اور اپنی حکمت نازل فرمائی ہے۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دیں، جبکہ اللہ نے آپ کے اوپر جو پیغام نازل فرمایا ہے وہ مشتمل ہے الکتاب قانون پر اور الحکمہ اخلاقیات اور ایمانیات پر۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اس نے سکھایا آپ کو وہ کہ جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل آپ کے اوپر بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ خود گمراہ ہوتے ہیں اور وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھیوں کو بھی کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ کر کیسے سکتے ہیں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ جب کہ آپ کے پاس اللہ کا دین ہے، تو اللہ کے دین کے ہوتے ہوئے انسان دوسروں کے غلط رویوں سے اور سازشوں سے بھٹک کیسے سکتا ہے؟ لیکن یہ نہیں کہا کہ آپ کے پاس اللہ کا دین ہے، بلکہ یہ کہا کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، دین کی جگہ دین کے کنٹینٹس کو بیان کر دیا کہ اس نے نازل کی آپ پر کتاب اور حکمت، کتاب قانون شریعت اور حکمت اخلاقیات اور ایمانیات، یہ مل کے دونوں
اللہ کے ہاں دین بنتے ہیں. یعنی ایک وہ اخلاقیات ہے جو مورل اپریسیشن تمام انسانوں کے اندر پیدائشی طور پر موجود ہے، اور وہ مورل اپریسیشن ہے کہ جو دین کی اصل بنیاد ہے، اسی کی بیسس پر سب دعوت دی جاتی ہے دین کی. اسی مورل اپریسیشن کو جسٹیفائی کرتے ہیں ایمانیات، وہ حقیقتیں جن کو کہ ہم اگرچہ کہ دیکھ تو نہیں سکتے، مگر ان کے دلائل کی وجہ سے ہم ان کو مانتے ہیں. اور وہ جو اخلاقیات سے پیدا ہونے والے سوالات ہیں ان کے جوابات ہیں. یعنی یہ سوال کہ آخر سارے انسان ایک ہی مورل لا کو کیوں مانتے ہیں، تو اس کا جواب یہ کہ اللہ نے سب کو بنایا ہے. جب اللہ نے ہیومن نیچر کو ڈیزائن کیا ہے تو پھر ہیومن نیچر کو ایک ہی ہونا چاہیے. ڈیزائنر ایک ہے. اور سیکنڈلی یہ جو اخلاقیات ہے اس کو دینے کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا کہ یہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش کی جگہ بنے، ہمیں یہ بھی معلوم ہو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور پھر ایسے کیسز آئیں، ایسی سچویشنز آئیں کہ جس میں ہم امتحان سے گزرے، اور پھر یہ طے ہو کہ کون اپنی اس مورل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کمیٹڈ ہے اور کون ہے کہ جو اس کو رونتا ہے، اگنور کرتا ہے. سو اللہ نے آخرت کی زندگی بنائی، اور یہ سب کچھ ہمیں اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتایا، وہ بھی ایمانیات میں شامل ہیں. اور دوسری چیز اللہ کے دین میں ہے الکتاب، یعنی شریعت. شریعت کیا ہے؟ شریعت اصل میں مورل انڈرسٹینڈنگ جو ہے انسان کی، اس کو کلیئرٹی فراہم کرتی ہے. اس کے اندر پیدا ہونے والے بعض اہم سوالات کے جوابات دیتی ہے. یعنی بعض سوالات ہیں کہ موریلٹی اس کا جواب نہیں دے سکتی، مورل اپریسیشن نہیں دے سکتی، تو وہ اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. اور وہ ظاہر ہے کہ ایک لا ہے جو بہت تفصیلی نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے اس میں کوئی سختی نہیں رکھی، مگر بہرحال وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کو فالو بھی کیے بغیر ایک بندہ مومن اللہ کے راستے پر صحیح طرح سے گامزن نہیں ہو سکتا. فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور اس نے آپ کو سکھایا وہ کہ جو آپ نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل تو آپ پر بہت بڑا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے دین کے فالوورز، کسٹوڈینز ہوتے ہوئے آپ کو کچھ گمراہ لوگ، بھٹکے ہوئے لوگ گمراہ کر دیں اپنی باتوں سے، اپنی سازشوں سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر آدمی اللہ کا دین سمجھتا ہو اور اس کو سنسیئرلی فالو کرتا ہو تو کسی سازشی کی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی. لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں. الا من امر بصدقۃ، سوائے ان کے کہ جو بھلائی، صدقہ معروف، جو صدقہ خیرات کی تلقین کریں، او معروف کی کریں، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان معاملات کی اصلاح کے لیے کہیں. تو یہ تو سرگوشی اچھی ہے. یعنی
اگر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں، الگ سے مشورہ کر رہے ہیں صدقہ خیرات کے بارے میں، یا لوگوں کو وہ اچھا راستہ بتا رہے ہیں، اس کے لیے مشورہ کر رہے ہیں، یا لوگوں کے جھگڑوں میں کوئی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ تو ٹھیک ہے. لیکن وہ سرگوشی، آپس میں الگ سے ملنا، گوسپ کرنا، جس میں لوگوں کی برائی ہو رہی ہے، لوگوں کا برا چاہا جا رہا ہے، وہ اللہ کے ہاں کوئی خیر نہیں رکھتا، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو ایسا کرے گا اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم دیں گے ایسوں کو بڑا اجر. یعنی جو آپس میں مشورہ کرے صدقے کے لیے، اچھے کاموں کو سجیسٹ کرنے کے لیے، یا لوگوں کے درمیان جھگڑوں میں صلح صفائی کرانے کے لیے، جو اچھی نیت سے یہ کام کرے گا اللہ اس کو اجر دے گا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جس نے رسول کی مخالفت کی، جو رسول کی مخالفت کریں گے، من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، اس کے بعد کہ ان پر ہدایت پوری طرح واضح ہو گئی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں گے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم ان کو اس راستے پر ڈال دیں گے جس پر تولا وہ خود چلے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ان کو جہنم میں جھونک دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِیرًا، اور یہ بہت برا راستہ ہے، بہت برا انجام ہے. اب یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ جو مسلمانوں کے اندر شامل ہیں اور وہ جن سے انسپریشن لے رہے ہیں پیچھے سے، ان پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول آ گئے ہیں، اور اللہ کے رسول کے آ جانے کے بعد جو ان کو اپوز کرے گا، جو ان کی مخالفت کرے گا، اور اس میں جو امپورٹنٹ جو بات ہے، جو آئی ڈونٹ نو کیوں لوگ اگنور کر دیتے ہیں، وہ ہے من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح ہو گئی ہے، وہ جان چکے ہیں کہ صحیح بات کیا ہے، اللہ کا پیغام کیا ہے، مگر اس کے باوجود وہ رسول کی مخالفت کر رہے ہیں. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہوتا ہے، آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ صحیح بات کیا ہے، آدمی اس کے باوجود اس کی مخالفت کرتا ہے، اس لیے کہ یا تو اس کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، یا اس کی کوئی انا کا، ایگو کا مسئلہ ہوتا ہے، یا اب تو یہ بھی ہے کہ آپ کو بات معلوم ہوتی ہے مگر آپ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کا کوئی ہیرو ہے، آپ کا کوئی آئیڈیل ہے، اور آپ یہ جاننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ جس کو آپ نے اپنا آئیڈیل بنایا ہے وہ زیرو ہے، وہ بالکل بیکار آدمی ہے، یا کوئی بیکار گروپ ہے. آدمی اپنے ڈیسیشنز کے بارے میں وہ ہو جاتا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے. وہ ایک بڑے ہی پرومیننٹ ایک عالم دیوبند کے تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ مسلمان نماز، زکوٰۃ وغیرہ میں تو اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، اور بازار میں جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، رشوت ستانی کرتے ہیں،
رمضان میں قیمتیں بڑھاتے ہیں، ایکسپلائٹ کرتے ہیں، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مسئلہ آتا ہے تو لڑتے بھڑتے ہیں، باہر نکل آتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ان بڑے دیوبندی عالم، غالباً محمود الحسن صاحب بڑے عالم تھے دیوبندی، انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو لڑتے ہیں رسول اللہ کی توہین پر، یہ اصل میں آپ کی توہین پر نہیں لڑتے، بلکہ انہوں نے چونکہ آپ کو اپنا رسول، اپنا رہنما، اپنا لیڈر مان لیا ہے، تو اب ان کے بارے میں اگر کوئی توہین کرے گا تو یہ انسلٹڈ محسوس کرتے ہیں. ان کی اپنی ایگو وہ تباہ ہوتی ہے، وہ چیلنج ہوتی ہے، وہ ہرٹ ہوتی ہے، تو اس لیے مشتعل ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ انسان کوئی اپنے طور پر کوئی آئیڈیل بنا لیتا ہے اور اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. وہی بات کہ آدمی دیانتداری کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ جو مخالفت کرے گا رسول کی، اس کے باوجود کہ اس پر ہدایت واضح ہو گئی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس نے مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار کیا، تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم اسے ڈال دیں گے اس راستے پر، ما تولا، جس پر وہ خود گئے. یعنی جو راستہ انہوں نے اختیار کر لیا اس پہ ہم ان کو ڈال دیں گے. یہ ہمارا قانون ہے. جو بندہ انٹرسٹڈ نہیں ہے ہدایت پر، ہدایت حاصل کرنے پر، اور وہ اپنی منمانی کر رہا ہے، اپنی خواہشات کی، اپنی انانیت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو ہم اسے دھکا دیں گے کہ جاؤ تم وہاں، اگر تم انٹرسٹڈ ہی نہیں ہو. اس لیے کہ خدا کی ہدایت کے بارے میں اس نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ کوئی انٹرسٹڈ ہوگا تو اس کو ملے گی، انٹرسٹڈ ہوگا تو اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے گا. فرمایا کہ وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اس کو جہنم میں جھونک دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِیرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ہمارے ہاں دین کی کیا سورسز ہیں، ان پر جب گفتگو ہوتی ہے تو مسلمان یوں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے دین کو جاننے کی سورسز قرآن ہے، سنت ہے، حدیث ہے. بعض اوقات قرآن حدیث کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں. اور پھر ایک اجماع بھی ہے، یعنی مسلمانوں کا کنسنسس. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کا کنسنسس ہو گیا کسی چیز پر، کسی بات پر، تو وہ بھی دین ہے، اس کو بھی چھوڑنا گمراہی ہے. اور وہ اپنے اس پوائنٹ آف ویو کو ثابت کرنے کے لیے یہ آیت پیش کرتے ہیں. یہ آیت اجماع سے متعلق کوئی بات کر ہی نہیں رہی ہے. یہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو منافق ہیں جنہوں نے کہ اللہ کے رسول کی مخالفت کی، حالانکہ ان پر حق ہدایت واضح ہو گئی تھی، اور اہل ایمان یعنی صحابہ کرام کے راستے سے الگ کوئی راستہ اختیار کیا. ان کا راستہ کیا تھا؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اخلاص، اپنے آپ کو ہر قربانی کے لیے آفر کرنے کے لیے تیار ہونا، وغیرہ وغیرہ. تو اس راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کیا تو ہم ان کو ڈال دیں گے اسی راستے پر جس پر وہ چلے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا. یہ آیت کا مطلب ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کوئی اجماع کے حق میں کوئی بات بیان فرما رہے ہیں. میں ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پھر کر رہا ہوں جو ہم نے آج پڑھی. آج ہم نے آیت نمبر 104 سے شروع کرنی تھی. یہ مجھ سے زیادتی ہو گئی، 104 تو میں نے چھوڑ دی. چلیے اس کو بھی میں بیان کرتا ہوں. وہ
فرمایا ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، ایمان والو تم، القوم سے یہاں مراد ہے دشمن، دشمن کے پیچھے جانے میں کوئی کمزوری نہ دکھاؤ. یعنی اب جب کہ تم جنگ کے لیے نکلے ہو تو تمہیں دشمن کا پیچھا کرنا ہے. ان تکونوا تعلمون، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو فإنہم یعلمون کما تعلمون، تو وہ بھی تو تکلیف اٹھا رہے ہیں ویسے کہ جیسے تم تکلیف اٹھا رہے ہو. وترجون من اللہ، اور تم امید رکھتے ہو اللہ سے، ما لا یرجون، جو امید وہ نہیں رکھتے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. مطلب یہ ہے کہ اب تم اللہ کے راستے میں نکلے ہو تو ان سے لڑو، اور جب لڑو گے تو آبویسلی تمہیں بھی تکلیف آئے گی جیسے ان کو آتی ہے. تو دیکھو کہ تمہیں تکلیف آ رہی ہے تو تمہیں تو آگے کی امید ہے آخرت کی، اللہ کی طرف سے. دنیا میں بھی تم اگر جیتے رہے تو اللہ کی عنایت تمہیں ملے گی، اور آخرت میں بھی تمہیں اللہ کی طرف سے انعام ملے گا. تو اللہ جانتا ہے، حکمت والا ہے، وہ دیکھ رہا ہے تم لوگ کیا کر رہے ہو. تو یہ آیت تھی جو میں نے چھوڑ دی تھی. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے نازل کی آپ پر یہ کتاب بالکل ٹھیک، حق. لتحکم بین الناس، تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان. بما اراک اللہ، اس بنیاد پر کہ جو اللہ نے آپ کو دکھایا. ولا تکن للخائنین خصیما، اور یہ خیانت کرنے والوں کے حق میں آپ زیادہ ان کے حامی نہ بنیں، ان کی طرف سے آپ انہیں ڈیفینڈ نہ کریں، ان کی وکالت نہ کریں. واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگیے. ان اللہ کان غفور الرحیمہ، اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، اور مت جھگڑا کیجئے، مت وکالت کیجئے ان لوگوں کی طرف سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کی. ان اللہ لا یحب، اللہ تو نہیں پسند کرتا، من کانا، ان کو، خوانا اثیما، کہ جو خیانت کرنے والے ہیں اور حق تلفی کرنے والے ہیں. یستخفون من الناس، وہ چھپتے ہیں لوگوں سے. ولا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے. وہو معہم، جبکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اذ یبیتون ما لا یرضی من قول، جبکہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو مطلب الگ سے سرگوشیاں چپ کے جو اسے پسند نہیں ہیں. وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور اللہ جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں اس کو احاطے میں لیے ہوئے، یعنی گھیرے میں لیے ہوئے. ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، ہے مسلمانوں تم ان کے حق میں جھگڑتے ہو دنیا کی زندگی میں. فمن یجادل اللہ عنہم، تو پھر کون ہوگا کہ جو ان کی طرف سے جھگڑے گا اللہ سے یوم القیامت، قیامت کے دن. ام من یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا کہ جو ان کا ذمہ دار بنے گا. ومن یعمل سوءا، اور جو کسی برائی کا ارتکاب کرے گا، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر زیادتی کرے گا. ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے مغفرت چاہے گا. یجد اللہ، تو وہ پائے گا اللہ کو غفور الرحیمہ، مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا. ومن یکسب اثما، اور جو کوئی برائی کماتا ہے، فانما یکسبہ علی نفسی، تو اس کا تو وبال اسی پر پڑے گا، یعنی وہ خود ہی اس کے نقصان سے دوچار ہوگا. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے. ومن یکسب خطیئۃ او اثما، اور جس کسی نے کوئی غلطی کی یا گناہ کا ارتکاب کیا، ثم یرمی بہ بریئا، پھر اس نے اس کی تہمت کسی اور پر لگا دی، اپنے آپ کو
اپنے آپ سے پیچھا چھڑانے کے لیے. فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، تو اس نے تو ایک بڑے بہتان اور ایک بالکل واضح گناہ کا ارتکاب کیا. ولولا فضل اللہ علیہ کا، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا آپ پر اے پیغمبر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لحمت طائفۃ منہم، تو ایک گروہ ان میں سے ارادہ کر چکا تھا ان یضلوک، کہ وہ آپ کو گمراہ کرے. وما یضلون الا انفسہم، اور نہیں کوئی گمراہ کر سکتا کسی کو سوائے اپنے آپ کے. وما یضرونک من شیء، اور وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وانزل اللہ علیک الکتاب، اور اللہ نے تو آپ کے اوپر قانون والحکمہ اور حکمت، اخلاقیات، ایمانیات اتارے ہیں. وعلمک، اور اس نے تو آپ کو سکھایا ہے ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے. وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور اللہ کا فضل آپ کے اوپر بہت عظیم ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم، جو یہ سرگوشیاں کرتے ہیں ان میں سے بہت سی چیزوں میں کوئی خیر نہیں ہے. الا من امر بصدقۃ، سوائے اس کے کہ جس نے صدقہ خیرات کرنے کا مشورہ دیا، او معروف، یا بھلائی کا مشورہ دیا، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح اور معاملات میں موافقت، اصلاح کی کوشش کی. ومن یفعل ذلک، جو ایسا کرے گا ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم ان قریب دیں گے اس کو عظیم اجر. ومن یشاقق الرسول، اور جس نے رسول کی مخالفت کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو گئی، ویتبع سبیل غیر سبیل المؤمنین، اور اس نے مومنین کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا، نولہ ما تولی، تو ہم اسے پھیر دیں گے، ڈال دیں گے اس راستے پر جس طرف اس نے رخ کیا. ونصلہ جہنم، اور اسے ہم جہنم میں جھونک دیں گے. وساءت مصیرا، اور نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. وعلیکم السلام. Anecdote of Adam, Eve and Iblis seems more metaphorically to me, though it is said that they were true characters, but it is very difficult to conceive as it is that Adam and Eve came and all of the mankind are their descendants. دیکھیے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا مشکل ہے سوچنا، تو یہ کس بیسس پہ کہتے ہیں؟ اس بیسس پہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے آج ہم دیکھ رہے ہیں چیزیں، تو یہ بات اس کے مطابق نہیں ہے نا. ہمارا ایک ہوتا ہے نا، ایک تجربہ، ایکسپیرینس. تم کہتے ہیں یار یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا اپنے آس پاس جو دنیا، تو یہ جو آپ سٹوری سنا رہے ہیں، یہ سٹوری اس طرح نہیں ہے. آنیسٹلی کسی چیز کو نگیٹ کرنے کی یہ کوئی وجہ نہیں ہے. یعنی ہم چیزیں مانتے ہیں وہ کہ جن کو کہ ہم دیکھتے ہیں، ہمارے تجربات ہیں، یا ماضی کے لوگوں کے تجربات ہیں جو ہمیں اوتھینٹکلی ملے ہیں، یا پھر ہم انٹلیکچولی انفر کرتے ہیں آن دا بیسس آف whatever we can see, we can observe. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اللہ کا پیغام ہے جس میں جو کچھ بیان ہوا ہے ہم اس کی بیسس پہ چیزیں مانتے ہیں. ظاہر ہے کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے، یہ تو ایک
الگ سے ایک ڈسکشن ہے. ہم نے اس کو کیوں مانا؟ ہم نے اس کو اس لیے مانا کہ یہی ہمارا تجربہ، ہماری عقل ہمیں اس بات پر کنونس کرتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. مگر آپ اس بات پہ غور فرمائیں کہ آپ یو آر بورن ان the 19th century, well, even 20th century, کہیں ارلی 20th century میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ کو یہ بتایا جائے کہ جناب آپ کو معلوم ہے کہ لوگ، ایک بندہ بیٹھا ہوگا ڈیلس میں، وہ بات کر رہا ہوگا، اور کچھ لوگ لاہور میں ہوں گے، کچھ کراچی میں ہوں گے، کچھ کہیں اور ہوں گے، اور وہ اس کی بات ڈائریکٹلی سن رہے ہوں گے. تو آپ کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا، کم آن، یہ نہیں ہو سکتا، اٹس ناٹ پاسبل، آئی کانٹ امیجن. تو یہ کوئی آپ کے اس انکار کی وجہ نہیں بنتی. زیادہ سے زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے اس تجربے کے سے مختلف ہے. اوکے، مگر ہم کو اللہ نے بتایا ہے کہ اس نے اس دنیا میں انسان بھیجے. اچھا، یہ نہیں سمجھ میں آیا مجھے کہ یہ آپ کو کیوں پرابلم ہوئی کہ یہ سارے آدم و حوا کی اولاد ہے. بھائی، یہ انسانیت جو آج ہماری پاپولیشن ہے، وٹ ایور 6 بلین اور وٹ ایور، تو پچھلی صدی میں تو یہ نہیں تھی نا. لیٹ سے 4 بلین تھی، پھر 2 تھی. تو آہستہ آہستہ جب اوپر جائیں تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ کہیں جا کے کوئی ایک ہی کپل ہوگا جہاں سے یہ سب کچھ شروع ہوا، ملٹیپلائی ہوا، پرولیفریٹ ہوا. تو یہ تو بڑی معقول سی بات ہے. تو ایک ہمارا کپل تھا جو کامن اینسیسٹر ہے سب کا. ڈیٹنگ میں فرق ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے. ابلیس والا جو ایپیسوڈ ہے وہ بھی دیکھیں. بات یہ ہے کہ اس دنیا میں ایول تو ہے، ایسا ویسا ایول ہے، تگڑا ایول ہے. کبھی آپ غور فرمائیں کہ ہم اپنے اندر، میں آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ سچی بولنا ٹھیک ہے، جھوٹ بولنا غلط ہے، دوسروں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. اور اتنے جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں، اتنا دھوکے دینے والے لوگ ہیں، اور ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ سمجھتے تھے کہ بڑے وہ زبردست نیک لوگ ہیں، اور کمپلیٹ فراڈ ہیں. تو اگر یہ بتایا جائے کہ اس کی وجہ انسان کے اندر بھی خیر و شر، یعنی گڈ اینڈ ایول کی ایک کشمکش ہے، مگر ایک اور ایکسٹرنل انفلوئنس بھی ہے جو انسان کو متاثر کرتا ہے، تو آنیسٹلی یہ تو ہے. میں تو اس کا آپ کو ایک تجربہ میں ایسے ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، کہ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ بندے کا نام نہیں آ رہا ہے، اس بندے کا نام ہی نہیں آ رہا، ذہن میں نہیں آ رہا، اینڈ آل آف اے سڈن آپ نماز پڑھتے اور نام آ جاتا ہے. تو نام کہاں سے آتا ہے؟ لگتا ہے کسی نے آپ کو نماز میں ڈسٹرب کرنے کے لیے وہ نام نکال کے آپ کو دے دیا. بھائی جس ایک ایسی ایگزامپل ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید نے ہم کو یہ بات بتاتی ہے، اور ہم نے قرآن کو سوچ سمجھ کے مانا ہے، اور اس میں جو حقائق بیان ہوئے ہیں وہ حقائق ہیں. اور قصہ آدم و ابلیس کے میٹافوریکل ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، تو بالکل ایک لٹرل ریئل سمجھ میں آتا ہے. Something has bothered me a lot is that why people who hurt others over little things just don't want to apologize about their mistakes. What is the reason? Is there pride or ego? How should one handle such persons? میرا یہ خیال ہے کہ اس پر وری کریں کہ یہ جو آپ کا ایک مطالبہ ہے پرسسٹنٹ، ایگزیجریٹڈ، یہ کہیں پرائیڈ یا ایگو کا نتیجہ نہ ہو.
وہ بھائی نہیں کوئی معافی مانگتا نہ مانگے، یہ اس کا مسئلہ ہے. آپ اللہ کے ہاں کامیاب ہیں، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ اس کو اگنور کریں. وائی شوڈ اٹ ایون بی اے میٹر فار یو ٹو بی کنسرن؟ دوسرے بندے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو غلط سمجھ ہی نہیں رہا، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے ہرٹ ہوا ہو. یہ تو اللہ معاف کرے، اس کو اسی دنیا اس جھگڑے کو اسی دنیا میں ختم کر کے وہاں جائیں. ایسا نہ ہو کہ وہاں قیامت کے روز کہیں ہاں جناب ذرا تشریف لائیں، آپ کا کیا کیس تھا. سو وائی ور بی یو سو کنسرنڈ اباؤٹ اٹ؟ اچھا تم بتاؤ تم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا. تو پتہ لگے کہ دوسرے بندے کے پاس کئی چیزیں ایسی تھیں جن کو آپ نے کبھی کنسیڈر ہی نہیں کیا، اس لیے کہ آپ نے یہ سمجھا کہ نہیں اس کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے. کوئی اگر معافی مانگ لے تو اس سے آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کی ایگو کو سیٹسفیکشن ہوگی. میرا خیال ہے کہ آپ کے وجود کو سیٹسفیکشن ہونی چاہیے اس سے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ حق پر ہیں، آپ نے کسی کا برا نہیں چاہا، کسی دوسرے نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے، اگر آپ کا دل بہت بڑا ہے تو آپ اس کو ایسے ہی معاف کر دیں، یا آپ دعا کریں اللہ سے کہ اس کو ہدایت دے. بٹ آنیسٹلی دوسرا آدمی، اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے اٹ شوڈ ناٹ وری یو. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آنیسٹلی اس کے پاس پتہ نہیں کیا ریزنز ہوں گی، اس کے کیا مسائل ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے اس بارے میں اس لیے بحث نہیں کرنا چاہتی کہ اس سے اور کمپلیکیشنز ہوں گی. سو دنیا میں بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جن کو چھوڑ دینا چاہیے ایز اٹ از، اور اپنی بہتری کے لیے انسان کو محنت کرنی چاہیے. In order to fit into group, one starts defending anything and everything. You're right. I mean, this is absolute sheer, allow me to say, bloody nonsense. مطلب یہ ہے کہ مجھ سے کسی نے سوال پوچھا، کسی وہ بیوروکریٹس کے ایک ہوتا ہے ان کے ٹریننگ پروگرامز، اس میں انہوں نے کہا کہ میں تو جا کے ایسی مولویانہ ہی باتیں کرتا ہوں کہ سچ بولنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے پوچھا کہ اگر ملک کی خاطر آدمی کو جھوٹ بولنا پڑے تو میں نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے ملک پر اور ایسے ایٹیچیوڈ پر. واٹ ڈو یو مین؟ مطلب وائی میں ملک کی خاطر جھوٹ بولوں؟ وہ کیا ملک ہے بھائی؟ یہ کس نے کہا ہے کہ ملک کی خاطر جھوٹ بولنے سے ملک کا بھلا ہوگا؟ سچ بولنے سے انسان کا بھلا ہوتا ہے. سچ بولنے سے جس خاندان میں آپ رہتے ہیں اس کا بھلا ہوتا ہے، جس گروہ میں آپ رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں. امیجن کہ کوئی ملک جھوٹ پر مبنی ہے، اس کی انٹرسٹ کو واچ کرنے کے لیے آپ کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے. الاؤ می ٹو سے، یہ جو اس وقت ہمارا ستیہ ناش ہوا ہوا ہے یہ اس زہریلے فلسفے کی وجہ سے ہے کہ بھائی ملک کی خاطر جھوٹ تو بولنا ہوتا ہے نا. نہیں، بالکل نہیں بولنا ہوتا. مجھے کسی ملک سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ جو جھوٹ کی بنیاد پر کھڑا ہوا ہے اور اس کے مفادات کے لیے آپ کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے. Allah knows our instincts and limits too. He knows we are full of flaws and how meager we are in our wisdom and intellect. Though we try utmost to understand his scheme, but still sometimes we can't grab its mushkil sa lafz quintessence and fail to be steadfast in our attitudes and ideologies. دیکھیں ایک آیت ہے، میں بار بار اس کا ریفرنس دیتا ہوں، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 42، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ہم ایمان اور نیک اعمال کے نتیجے میں جنت میں جائیں گے،
مگر یہ ایمان اور نیک اعمال ہوں گے اتنے جتنے ہم کر سکتے ہیں، جتنی ہماری کیپیسٹی ہے۔ ہماری کیپیسٹی کیا ہے؟ ہماری کیپیسٹی اصل میں دو چیزوں کا نام ہے۔ ایک ہماری لیول آف انٹیلیجنس، ہمارے اندر جو ایک وہ ہے، کیا کہیں، نفسیات ہماری، اس میں ایگو بھی شامل ہے، اور دوسرا ہمارا ماحول، ہمارے سرکمسٹانسز۔ تو ہم سے یہ توقع کی گئی ہے کہ ہم سچائی کو مانیں اور اس پر عمل کریں، یعنی ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں جتنا ہمارے بس میں ہے، مگر اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہ کریں، اپنے آپ کو امپروو کریں۔ جب جو کنفیوژن دور ہو گیا اس پہ اللہ کا شکر کریں اینڈ موو آن، اگلی چیزوں کو ٹارگٹ کریں۔ یہ بھی ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے، الاؤڈ می ٹو سے دیٹ، کہ جب آدمی ایک خاص سوچ اور ماحول میں زندگی گزار چکا ہوتا ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو بدلنا آسان نہیں ہوتا، مگر ایز آئی سیڈ ڈونٹ گیو اپ، آپ سے اتنا ہی ایکسپیکٹڈ ہے جتنا آپ کر سکتے ہیں، اس کو آپ سنسیئرلی کریں، اینڈ بی ایبسلیوٹلی شیور کہ اللہ فیئر ہے، اللہ کنسیڈریٹ ہے، accommodating ہے، provided you are sincere. The Kaaba is made of stone, and when I went for Umrah for the first time and saw Kaaba, I cried a lot. I was overwhelmed. This is Allah's house, but He is not there. How would you explain this? یہ میں نے ابھی کچھ عرصے پہلے ایک سوال کے جواب میں گزارش کی تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک شعیرہ ہے، ایک ریلیجس سمبل ہے، یہ خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہی اس کے اندر، اس کمرے کے، اس عمارت کے اندر وہ روپ پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں نا کہ جن کو دیکھیں، یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ ابھی ایک صاحبہ نے، ڈاکٹر صاحبہ نے پوچھا تھا کہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، آدم، حوا اور ابلیس، آنیسٹلی یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ایک کمرے کو جا کے دیکھ کے آدمی روتا کیوں ہے۔ یہ ہے تجربہ، آپ بتائیں گی نا کہ یہ ریالٹی ہے۔ سو اس ریالٹی کو ہم اکنالج کریں، یہ خدا کی طرف سے، اس نے اس کے اندر وہ عظمت، ہیبت، روب، جلال، خدا کی موجودگی کا احساس پیدا کیا ہے، اور ہمیں بلایا کہ ہم سفر کر کے آئیں تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ دنیا حقیقت صرف وہی نہیں ہے جو ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی ہے۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ آدمی کو اپنا ذہن کھلا رکھنا چاہیے اور ایکوموڈیٹنگ ہونا چاہیے۔ ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے ضد، کہ میں نے نہیں ماننا، نہیں، ماننے والی چیزوں کو مانیں گے، نہیں ماننے والی چیز ہوگی نہیں مانیں گے، اور جو درمیان کی چیز ہے اس پہ سوچتے رہیں گے۔ سو یہ اپنے اللہ کی طرف سے ایک تجربہ ہے which is true. We should have perception of Allah by its attributes, like He is Aziz, As-Samad, Ahad, Khaliq, Malik, Azim, Rahim, Kareem, etc. But sometimes you feel urged to know Him. I mean, who and how He will be, how He can avoid such thoughts or inclinations. دیکھیں، اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ آن دا ون ہینڈ یہ سوال تو بڑا نیچرل ہے، مگر آن دا ادر ہینڈ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور قرآن مجید میں ہم کو یہ بتا دیا کہ اس کے عظیم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس بات کی فرمائش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تجربہ کرا کے یہ بات سمجھائی تھی کہ نہیں، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، دیکھنا ہے تو اس پہاڑ کو دیکھو،
اگر اس پہاڑ کو دیکھ کر تم سنبھل سکے تو پھر تو تم مجھے دیکھ سکو گے. تو جب اللہ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی کی، مجھے اس کا مطلب بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کیا ہوگا، پرابلی ہی ایک اس کی ریفلیکشن سی ہلکی سی آئی جو پہاڑ پر، تو پہاڑ اس کی تاب نہ لا سکا، برداشت نہیں کر سکا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. سو اپنے آپ کو سمجھا دیں کہ بھئی یہ لمٹس ہیں، میں جس دنیا میں رہتی ہوں اس دنیا کی کچھ لمٹس ہیں. آپ یہاں ہمیشہ رہ سکتی ہیں؟ نہیں رہ سکتی نا. جی تو چاہتا ہے آنیسٹلی، لیکن رہ نہیں سکتے. تو اس دنیا کی لمیٹیشنز کو سمجھتے ہوئے اس دنیا کی زندگی گزاریں. آئندہ جا کے اگلی زندگی میں انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس نے فیصلہ کیا تو دیکھ بھی لیں گے. بھائی یہ زبان نہیں مجھے آتی، یہ کون سی زبان ہے؟ اگر ہم انگلش یا اردو. سلام. سورہ ہجر آیت 87 about 7 groups of surah was not properly interpreted in earlier era, although it refers very clearly to 7. Can you please elaborate? Thank you. دیکھیں قرآن موجود ہے اور اس کو ہم نے دیانتداری سے انٹرپریٹ کرنا ہے. یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ پچھلے لوگ سارا قرآن بالکل ایگزیکٹلی صحیح سمجھ پائے تھے. اگر ایسا ہو تو پھر تو ہم کبھی قرآن پہ غور ہی نہ کریں. اور بھی بہت سی مثالیں ہیں کہ جس میں پرانے لوگوں نے قرآن کو 100% صحیح طریقے سے نہیں سمجھا. اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ ایک سینس آف ارجنسی نہیں ہوتی. انسان کی جو ڈسکوریز ہیں، ریمارکیبل ڈسکوریز، ان کے پیچھے ایک شدید انسان کے اندر جستجو ہوتی ہے، اور وہ ایٹ ٹائم اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی پریشر ہوتا ہے، یار مجھے بات سمجھنی ہے. بعض لوگ اتنے گفٹڈ ہوتے ہیں کہ یہ پریشر ان کے اوپر نیچرل ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں آئنسٹائن جو تھا وہ بات بہت سمجھتا تھا، لیکن بعض ایسی چیزیں تھیں جس میں وہ پھنس جاتا تھا. اور وہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کسی اور دوست کولیگ کے ساتھ واک کرتا تھا روزانہ. تو اس نے ایک دن کہا اپنے کولیگ کو، کہ اپنے دوست کو، کہ یہ مسئلہ نہیں حل ہو سکتا ہے، سوری، آئی ہیو گیون اپ. اور اگلے دن اس نے اس کا بالکل صحیح کنکلوژن جو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو پرابیبلی پرانے زمانے سے پچھلے دور میں 2 فیکٹرز میں گنوا سکتا ہوں جو اس کی وجہ بنے. ایک یہ کہ ان کے پاس اور بہت کچھ کرنے کو تھا، اچھا بھی اور ڈفرینٹ بھی. مسلمانوں کی سوسائٹی تھی، اس میں ان کو لا بنانا تھا، پھر وہ حدیثیں آ گئیں، پھر تصوف آ گیا، تو توجہ قرآن سے ہٹ گئی. جن لوگوں نے اس کو ڈسکور کیا، اس آیت کی صحیح میننگز کو، میرا خیال ان کے اوپر ایک پریشر تھا کہ بھائی یہ قرآن یہ کیا ہے، واٹس گوئنگ آن. مکی صورت، مدنی صورت، مکی صورت، مدنی صورت. اور پھر لوگوں نے، نان مسلمز نے، اورینٹلسٹ وغیرہ نے بڑی کرٹیسزم کی. مطلب آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی کتاب ہے، آپ پڑھے اس کے گن گا رہے ہیں، یہ تو اپنے سمجھ ہی نہیں آ رہی اپنی سیکوینس میں، وغیرہ وغیرہ. سو ہر چیز کے جاننے کا ایک موقع ہوتا ہے. ابھی ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، پتہ نہیں اور آگے جا کے کتنے اور انکشافات اس کے بارے میں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے. ہاں، وہ سورہ فاتحہ اصل میں یہ
سورہ فاتحہ کو ماننا اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ یہ بات ٹھیک ہوتی نہیں، سمجھ میں نہیں آتی۔ وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی تو آیات ہی 6 ہیں، تو لوگوں نے پھر یہ کیا کہ بسم اللہ اس میں شامل کرنا شروع کر دیا۔ کچھ نے یہ کیا کہ آخری آیت کو 2 آیات بنا دیا تاکہ وہ اس آیت کے مطابق اس کو سورہ فاتحہ مانے۔ ایک دوسری بڑی پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ سورہ فاتحہ کو مانتے ہیں تو آیت کہتی ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 جوڑے دی، انہوں نے اس کو آیات مثانی کو کہا دہرائی جانے والی، تو ہم دہراتے ہیں نا سورہ فاتحہ۔ اب والقرآن العظیم کو کیا کریں؟ واو یا تو ہے اور کے لیے، تو ماننا پڑے گا کہ ایک تو سورہ فاتحہ دی اور قرآن دیا، تو قرآن کیا سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے؟ یہ ایک پرابلم ہے۔ واو کا ایک دوسرا مطلب ہوتا ہے یعنی، ہم نے سورہ فاتحہ دی یعنی قرآن دیا، تو کیا سورہ فاتحہ قرآن ہے صرف؟ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ بس ظاہر ہے کہ ایک انٹرپریٹیشن بنتی ہے، تو آدمی پھر اس کے لیے جسٹیفیکیشن پیدا کرتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ حدیث ہے۔ Efforts and full devotion to the steadfast and very considerate indeed. When a question is passing away, when a person, sorry, اس میں question آ رہا ہے، when a person is passing away, what surahs we should recite next to him during this transition? دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو جا رہا ہے وہ اپنا ایمان اور اپنا عمل لے کے جا رہا ہے، آپ تو اس کو بس ریمائنڈ کرا سکتے ہیں اس موقع پر جینٹلی۔ کچھ لوگ کلمہ پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، آئی کین انڈرسٹینڈ کہ بھائی انسان دنیا سے رخصت ہو، ایمان کے ساتھ، نیک عمل کے ساتھ کوئی سورہ ایسی پڑھ لیں جو ایک ریمائنڈر ہو، مگر صورت تو افیکٹو ہوگی نا جب وہ سمجھیں گے، تو کوئی ایسی بات کریں، ٹاک ٹو ہم، کہ بھائی اللہ کو یاد کریں، اللہ سے معافی مانگیں وغیرہ وغیرہ۔ یار میں فیلنگ گلٹی، اس کو ذرا اردو میں یا لکھا کرے یا انگلش میں، یہ میرے لیے ایک تکلیف دہ پروسیس ہوتا ہے اس کو پڑھنا، بٹ ویئر از اٹ؟ اگر ہم صرف اپنے روٹین کے کام کرتے ہیں اور نیکیاں بات سمجھ میں آ رہا۔ اوکے دیکھیں، وہ ہمارے ہاں اردو کا وہ بھی ہوتا ہے ایک، ہر آپ اس میں کر سکتے ہیں، واٹس ایپ میں ایپ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، ویری ایزی، یا انگلش میں ڈال دیں۔ دیکھیں، ہر آدمی کو اپنے حساب سے زندگی گزارنی ہے، جو اس کے حالات ہیں۔ کم سے کم تو یہی ہے کہ ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ آدمی زندگی گزارے، لیکن یہ بھی ہے کہ آدمی کو ایکسلنس کی بھی تلاش ہونی چاہیے۔ جو لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ دین کو سیکھیں گے بھی، زیادہ بہتر طریقے سے سیکھیں گے۔ سادہ عام مسلمان کی زندگی گزارنے کے لیے بھی دین کا علم آنا چاہیے۔ اچھا، نیکی میں بھی آدمی کے کئی درجات ہیں۔ یہ تو امید ہے کہ انسان اللہ کے ہاں ایک سادہ صاحب ایمان کی زندگی گزارنے پر کامیاب ہوگا، مگر ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان کون ہے، اس کے سرکمسٹانسز کیا ہیں۔ ذرا آگے بڑھ کے کرنے کا یہ بعض اوقات فائدہ ہوتا ہے کہ انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے، لیکن کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں۔ آپ کے پاس اگر ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کے آپ نے پورا کیا ہے، ٹھیک طرح سے اللہ کے دین کے فرائض آپ پورا کر رہی ہیں، تو آپ یقین جانیں کہ آپ بہت سے دین کو جاننے والے علماء سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔
اپنے دائرے میں اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک طرح سے نبھا کر. سو اٹ آل ڈپینڈس. اللہ خیر کریے، دعا کرے کہ میرے رپلائی ٹھیک ہی رہا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.